ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے جو ہے وہی پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں, ابھی دیکھیں میں کمیونزم اور سوشلزم اور ان کے اس پر آیا نہیں ہوں, میں بھی آپ کو یہاں کی صورتحال کے مطابق بات کر رہا ہوں. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بھئی کمیونسٹ پارٹی نام کیوں ہونا چاہیے. بہت سارے دوستوں کے یہ سوال ہے, یہ بہت غور سے بات سنیے گا. بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہے بھئی کمیونسٹ پارٹی نام کیوں ہے, یار وہ سماج قبول نہیں کرتا. اچھا بھئی ٹھیک ہے جناب, مان لی آپ کی بات, سماج قبول نہیں کرتا, کمیونسٹ نام کو قبول نہیں کرتا سماج, اوکے بنا لیجیے آپ. وجی صاحب اور کامریڈ منظور بتائیں کتنے ناموں سے پارٹیاں بنی جو کہ اپنے آپ کو یہ کہتی رہیں کہ جناب ہم سوشلزم کریں گے, ہم کمیونسٹ فلسفے پر ہیں. کیا کامیاب ہو گئی؟ نہیں. آج تک وہ مصلحت پسندی کا شکار ہیں. کامریڈ غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے ناموں سے آئیں, قومی انقلابی پارٹی, فلانا پارٹی, دھماکہ پارٹی, مثلا کمیونسٹ نام یار نہیں, یار کمیونسٹ نام نہیں لگائیں گے. نہیں, میں اس بات پر کیوں زور دے رہا ہوں؟ یہ میں خاص طور سے لایا آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے, یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے. ٹھیک, مجھے کوئی دوست جو ہے نا اس سوال کا جواب دے, بلکہ میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں سوال, کہ یہ مارکس نے 1800 کے شروع میں یہ کمیونسٹ لیگ کیوں بنائی؟ بھائی کوئی بھی نام رکھ سکتا تھا. کیا خیال ہے کامریڈ؟ کوئی بھی نام ہو سکتا تھا نا. سوشلسٹ نام, سوشلسٹ پارٹی رکھ لیتا, سیکولر نام رکھ لیتا کوئی. یہ کمیونسٹ لیگ کیوں بنائی؟ مارکس نے خود بنائی ہے. یہ مائنڈ, یہ تاریخی مسئلہ, یہ مارکس نے خود کمیونسٹ لیگ بنائی ہے. یہ کیوں بنائی؟ سر میں بھی کمیونٹی کے حوالے سے لے کے کمیونٹی ورک کو لے کے نام دے دیا اس ٹائم ہو سکتا ہے. اس ٹائم ساری دنیا کی لوگ کو کمیونٹی لیول پہ دیکھ کر شاید جی دنیا کے تمام مزدور کے مسائل جو مشترکہ ہیں اسی کو پسند کریں. آپ کے بات اپنی جگہ پر, اب میری بات سنیں. ایسا نہیں, دنیا کے افراد کو جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. یہ کمیونسٹ کیا ہے, کمیونسٹ بلا کیا ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کمیونسٹ ہے کیا؟ فریڈم آف اسپیچ جو ہے, فریڈم آف اسپیچ یہ کمیونزم کا ایک موٹیو ہے. تو جب تک فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوگی تو کمیونزم مکمل نہیں ہوگا. شاید یہ سوچ کے کمیونزم بنایا جائے. اب اس میں بہت بنیادی فرق بتا رہا ہوں, اور یہ میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں. آپ کو کوئی آدمی آج تک نہیں بتائے گا یہ فرق. پوری دنیا میں مارکسسٹ پارٹیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں, کمیونسٹ پارٹی بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یا مارکسسٹ پارٹی ہے؟ بہت فرق. یہی تو میں یہاں یہی تو بات کہنے آیا ہوں. اسی سوال پر ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ کیا فرق ہے کہ کمیونزم, مارکسزم, سوشلزم یہ بنایا گیا ہے. یہ میں اب یہاں آ رہا ہوں, اسی پر آ رہا ہوں.
कम्युनिज्म की हिस्ट्री अपनी बात से पहले भी हो रहा है। यही मैं आपसे कर रहा हूँ, वो तारीख़ी जदरियात जिसको आप कहते हैं ना, वो तारीख़ तो फ़रोग़ बाग से चल रही है भैया, डार्विन से का मामला चल रहा है। तो तारीख़ का तो अपना एक इर्तिक़ा है, लेकिन उस तारीख़ी इर्तिक़ा में एक आदमी आया मार्क्स, जिसने उस तारीख़ का जायज़ा लिया और उस जायज़े के नतीजे में उसने ये असिस किया कि ये इस्तिसाली क़ुव्वतें हैं और ये वो महकूम क़ुव्वतें हैं जिनका ये इस्तिसाल चंद ख़ानदान या चंद अफराद इर्तिकाज़ दौलत यानी दौलत के जमा होने का फ़ायदा उठाते हुए उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर से आज़ाद नहीं है। इसीलिए मैंने सवाल ये उठाया था कि माशरा आज़ाद होता है या नहीं होता। आप दोस्तों ने कहा, शायद कुछ ने कहा कि नहीं होता। मैंने कहा नहीं, माशरा आज़ाद ही होता। हम यही तो लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारी यही तो है। अच्छा, अब आपने एक सवाल किया जो कि विरसा ने भी किया। देखिए, एक बात याद रखिए, हर आदमी जो कि थोड़ा बहुत पढ़ लिखना जानता है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना यानी मैट्रिक भी है और इंटर भी है, वो मार्क्सिस्ट हो सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। ये बड़ा मसला है। मार्क्सिस्ट का मतलब ये है कि मार्क्स की पूरी किताबें आपने हिफ्ज़ कर ली और थर बोले चले जा रहे हैं। कोई कोटेशन आया, आपने कहा फलाने किताब में, फलाने किताब में, बिल्कुल आपको हिफ्ज़ हो गई। आपने पूरी मार्क्स की किताबें अंदर कर ली। उसका प्रैक्टिकल शेप क्या है? वो है कम्युनिस्ट। उसको प्रैक्टिकलाइज जो करेगा वो कम्युनिस्ट करेगा। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए नहीं बनाने देना चाहती कि उसका प्रैक्टिकल नहीं करना चाहती। हमारी जितनी मार्क्सिस्ट पार्टी हैं उसको प्रैक्टिकल नहीं करना चाहती, वो कम्युनिस्ट होना नहीं चाहती। वो कम्युनिस्ट होगा ना, वही तो कम्युनिस्ट है। उसी की बुनियाद पर तो कम्युनिस्ट लीग क्यों बनाई? मेरा तो सवाल ये था कि मार्क्स ने कोई भी नाम रख सकता था, ये कम्युनिस्ट लीग क्यों बनाई? उसके जहन में कोई ना कोई तो पिक्चर होगी ना। जो कॉमरेड हैं, जिसको आप कॉमरेड कहते हैं, वो इनकलाब का हर अव्वल दस्ता होते हैं। कम्युनिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, मार्क्सिस्ट बनना बहुत आसान। आप किताब पढ़ लें, जमात इस्लामी वाला भी आपको बेहतरीन लेक्चर दे सकता है मार्क्स को। हैं? देते हैं सर। मौलाना कौसर नियाज़ी कमबख्त सारा दिन यही काम करता रहता था। मार्क्स की किताब को, एक किताब है, आप दोस्त ज़रूर लें, बहुत ज़रूरी है वो आप दोस्तों के लिए, सबके लिए। एक किताब है इक़्तिसादुना, उर्दू में तर्जुमा होके आई, उसका नाम है इक़्तिसादुना। और वो किताब किसकी है? वो किताब है जो इराक़ में एक आलिम है जो मार दिया गया था, क्या नाम था कमरेड, वो जो मुझे अभी एकदम मेरे जहन से नाम निकल रहा है ना, इराक़ में जो मारा गया था, 12 वो अभी हैं, प्रेसिडेंट था वो, उसी ने मारा था। उसका बेटा भी अभी, तो 12 वो अभी नाम आ जाएगा, इक़्तिसादुना। अब आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि मार्क्सिज्म जो है उसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ। उसने पूरी किताब इक़्तिसादुना मार्क्सिज्म पर लिखी, पूरी किताब मार्क्सिज्म पर है। उसने ये जुमला लिखा है कि दुनिया में अगर इंसानी मुआशरे को
اقتصادی زنجیروں سے آزاد کرانے کا جو نظام ہے وہ کمیونزم ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان کو آزادی نہیں دلا سکتا معاشی طور سے. یہ اس نے لکھا ہے. لیکن اب سنیے, آپ تھا تو ملا نا, تھا تو ملا. اب اس نے آخر میں کیا لکھا ہے, کیونکہ اس میں الوہیت نہیں ہے. اب وہ اس نے اپنی لائن پکڑی. نظام بہت اچھا ہے, لیکن چونکہ یہ لوگوں کو مذہب سے بہکانے کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتا ہے, لہذا مارکس کو پڑھنا ضرور چاہیے. ہیں یہ تو ملا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کا سنا جا سکتا ہے, جو وہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہی میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ اپنی کتاب میں لکھا. یہ ہاں یعنی نہیں وہ ہیں نہیں یہ ابھی نام یاد آ جائے گا یار مجھے, ابھی ذہن سے نکل گیا میرے. ہیں نہیں یہ 90s میں مارا گیا اس کو. اس کا بیٹا زندہ ہے ابھی, نجف میں ہی ہے, جس نے ابھی جنگ ونگ کی تھی. نہیں حریری تو لبنان ہے. تاکہ یاد ہے کچھ, ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا. خیر, تو میرا مطلب یہ کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اس سے اسس کرتے ہیں, وہ بہت اچھا ہے اور یہ اور وہ ہے فلانا ڈھماکہ یہ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا, یعنی وہ پیغمبر ہے, مارکس پیغمبر ہے, بغیر کتاب کے ہے, لیکن وہی ڈنڈی ماری پھر. یعنی الوہیت کی کوئی کتاب نہیں, لیکن ہے پیغمبر. تو مقصد یہ میرا صرف کہنے کا یہ ہے, ان دو مثالوں سے, اور بہت ساری ہیں, ایک نہیں ہے, تو یہ استعمال کرتے ہیں. مارکسسٹ جو ہوتا ہے وہ یقیناً مارکس کو پڑھ رہا ہوگا, لینن کو بھی پڑھ رہا ہوگا, ٹاسکائی کی بھی بحث میں پڑھ رہا ہوگا, اسٹالن کی بحث میں بھی پڑھ رہا ہوگا, سب چیزیں کر رہا ہوگا وہ, لیکن وہ کمیونسٹ بننے کی طرف نہیں جا رہا ہوگا. یہ ہے پرابلم, ہمارے سماج کا یہ پرابلم بن گیا. 1960 کے بعد یہ پرابلم اسٹل ہے, اور جب تک کمیونسٹ پارٹی میں کمیونسٹ پیدا نہیں ہوں گے, سماج میں تبدیلی آ نہیں سکتی. چونکہ پریکٹیکل ہے, وہ تھیوری کا پریکٹیکل شیپ جو ہے وہ کمیونسٹ آپ کو دے گا, لہذا آپ کو کمیونسٹ بننا ہے. اب کمیونسٹ بننے کے لیے جو آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے وہ سب میں ہوتی, وہ آپ میں بھی. اب چونکہ آپ, جیسے ہوتا ہے نا کہ یتیم بچے میں ایک محرومی رہ جاتی ہے, جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس میں محرومی ہوتی ہے نا. ہم یتیم پارٹی کے لوگ ہیں, ہم ہیں یتیم, پارٹی نہیں ہے. لہذا ہم بھٹکے ہوئے سے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کہاں جہاں سے ہمیں شعاع نظر آتی ہے, جہاں سے ہمیں روشنی نظر آتی ہے, ہم اس طرف چل دیتے ہیں, اور اپنی ایمانداری سے جاتے ہیں کہ یار شاید کہ بہتر کوئی رزلٹ آ جائے, تو ہم جاتے ہیں ایمانداری سے. اب پتہ چلا وہاں جا کے اس نے ہمیں استعمال کر لیا, اب وہ پھر ہم ٹوٹ گئے, پھر ہم جڑتے ہیں, پھر ہم ٹوٹتے ہیں. لیکن پارٹی جو ہوتی ہے کمیونسٹ پارٹی, جب وہ ہوتی ہے تو آپ کو کنبے کی طرح رکھتی ہے, آپ اس کا خاندان ہوتے ہیں. کامریڈ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ساتھ رہے بھی ہیں, بلکہ مجھ سے پہلے بھی رہے ہیں.
یہ تو میں مجھ سے پہلے رہے. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور میں بہت پراؤڈلی بتا رہا ہوں, آئی ایم ویری پراؤڈ فار دیٹ. میں پراؤڈلی بتا رہا ہوں, فخریہ یہ بات بتا رہا ہوں. وین آئی واز نو مائی ڈاٹر واز ان کلاس 7th, مرضیہ جی ॻाल्हि थो कयां, तव्हां ॾिठी आहे न مرضیہ, जेका जर्मनी में आहे, मक़सदु जर्मनी में मेरी बेटी. تو جب وہ کلاس 7th میں تھی اور میرے ساتھ معاشی بحران ہوا تو مجھ سے کہنے لگی پاپا وہ کامریڈ آپ بہت غور سے سنیے گا یہ بات, مجھ سے کہنے پاپا وہ ایک $500 کا ایک آرٹیکل آیا ہے نیو یارک ٹائم کا, تو ظاہر ہے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت تھی. میں نے کہا کیری آن, میں نے کیا کہا اس سے, کیری آن. کہنے پاپا وہ آپ اس کا ٹاپک تو سن لیں. میں نے کہا نہیں, گو ایڈ. کہنے پاپا وہ سیکس پر ہے. میں نے کہا گو ایڈ. کیا ٹاپک تھا؟ سیکس پر تھا. وہ اس نے لکھا اور لکھ کر اس نے بھیج دیا, اس کو $500 آ بھی گئے. اب چونکہ اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا, تو اس معاشرے کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں, ہمارے حیا بھی ہوتی ہے, شرم بھی ہوتی ہے کہ بیٹی ہے یہ ہے وہ. تو میں نے اس آرٹیکل کو نہیں دیکھا, اور میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں کسی بچی کو ڈسٹرب کروں. لیکن ایک دن رات کو 4 بجے میں جاگا خاموشی کے ساتھ, اور میں نے اس کمپیوٹر کو کھولا اور اس آرٹیکل کو دیکھا. ریئلی میں آپ یقین جانے اس بیٹی نے میری آنکھیں کھولی اس دن. اس کا کنکلوژن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا کنکلوژن پتہ ہے کیا تھا؟ اس نے کہا کہ سیکس از اے پروڈکٹیو یونٹ. اس کو لسٹ میں ہم ڈال کر اس کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. کین یو امیجن؟ یعنی آپ دیکھیں اس نے کتنا پازیٹیو اس کو کر دیا کہ لسٹ نہیں ہے, وہ پروڈکٹیو یونٹ ہے. میں اور آپ اس کی پروڈکٹ ہے, اور پروڈکٹیو یونٹ کو اگر آپ ڈسٹرائے کریں گے تو سماج تو نہیں بنا رہے ہوں گے. یہ میری بیٹی کی میں بات بتا رہا ہوں. وین شی واز ان کلاس 7th, ٹھیک ہے. مجھے بخدا میری بیٹی نے سمجھایا اس دن یہ تھیوری. میں نے کہا یار ویری مارولس یار. یعنی چھوٹے سے بات سے اس نے پورا فلسفہ بیان کر دی. تو یہ مجھے اس کو انکریج کرنے کی, اس کو اجازت دینے کی جو ہمت ہوئی, جو مجھ میں نے اس کو اجازت دینے کی جو میرے قوت ہوئی, وہ کہاں سے آئی؟ وہ میری کمیونسٹ پارٹی نے مجھے میری تربیت کی, مجھے سکھایا کہ کسی کے خیال کو کبھی رد نہیں کرنا. اس کا خیال آپ کے خیال سے متصادم ہو سکتا ہے, لیکن آپ اپنا اس میں تجربہ ڈال کے اس کو درست کر سکتے ہیں. آپ میں مجھ میں تجربے کا فرق ہے, ذہنی طور سے ہمارا کوئی فرق نہیں, کیونکہ ہم اس سماج کو بہتر کرنے کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب آ جائیے کہ اس کے 3 اسٹیپ ہم نارملی لیتے ہیں, یعنی کمیونسٹ سماج کو قائم کرنے کے 3 اسٹیپس. پہلا تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہمارا سماج آزاد ہوتا ہے.